آیات القرآن فی اثبات الشعور لأہل القبور، قرآن کی آیات اثبات شعور کے لیے. قرآن نے کہا تمہیں شعور نہیں ہے، خدا آیت پڑھی، قرآن نے کہا تمہیں شعور نہیں. یہ کتاب ان کا مولوی کہتا ہے کہ آیت قرآن اثبات شعور کے لیے، قرآن کی سراسر مخالفت. اب قرآن نے کہا کہ شہید زندہ، دوسرے مقام پر فرمایا کہ عند ربی میں اپنے اللہ کے ہاں زندہ. اب اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے، عندہ کے اندر ہے ابہام. عندہ سے کیا مراد؟ خود قرآن نے اس کی تشریح کی. ایک شہید کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، ایک شہیدہ کا واقعہ موجود ہے. شہید کا واقعہ حبیب نجار کا سورہ یاسین کے اندر. میں اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، اس کو اکاؤنٹ کیا جائے. قیل ادخل الجنہ، جب حبیب نجار کو شہید کیا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی تفسیر اٹھائیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئی، جسم مبارک زمین پر پڑا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جا. یہ قرآن کی تفسیر ہے قرآن کے ساتھ کہ شہداء کی حیات قبر والی نہیں بلکہ جنت والی ہے. دوسری آیت، شہیدہ کو، بی بی آسیہ کو جب شہید کیا جانے لگا، انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتن، یا اللہ میرے لیے گھر تعمیر کر، عندک اپنے پاس. یا اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. عندہ کا کیا مطلب؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. معلوم ہوا کہ عندہ سے مراد کیا ہے؟ جنت. قرآن کے لفظ ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح اگلی آیت سنیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، جب روح قبض کرتے ہیں. طیبین، طیب، طب تحیم و میتا، اللہ کے نبی کی روح طیب ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ پاکیزہ روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کہتا ہے کہ طیب روحوں کو قبض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادخلوا الجنہ. اسی طرح ابشروا بالجنہ، سورۃ حمیم سجدہ آیت نمبر 30. اور یہ تھی قرآن کی تفسیر. اب حدیث میں کہوں، یہ کہیں گے شاید حدیث نہیں پڑھی. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن ابيه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول کی تفسیر دکھا رہا ہوں قرآن کی حدیث کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا ان ارواح الشهداء في طير خزن تعلق من ثمر الجنہ، ان کی جو روح ہے من ثمر الجنہ، جنت کے درختوں کے اندر، جنت کے اوپر ان کی روحیں ہوتی ہیں، قبروں کے اندر روحیں نہیں ہوتی. اسی طرح اگلی حدیث، ما من عبد يموت له عند الله خير يحب ان يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد، کہ دنیا سے مرنے کے بعد جس کی روح نکل جائے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم واپس آئیں، جو نیک روحیں ہوتی ہیں. صرف شہید کہتا ہے کہ یا اللہ میری روح واپس لوٹا. واپس لوٹانے کا وہی کہتے ہیں کہ روح اگر نہ ہو، اگر روح پہلے بدن کے اندر ہو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ اندر بیٹھے ہیں سارے، میں کہہ سکتا ہوں جی آپ اندر آ جائیں. جو باہر ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ اندر لایا جائے. قرآن کہتے ہیں کہ روح اندر نہیں ہے، اس لیے تو شہداء کہتے ہیں کہ ہماری روح کو. یہ قرآن کی تفسیر میں نے کیا. قرآن کے ساتھ بھی قرآن نے کہا شہید جنت میں زندہ، حدیث نے کہا شہید جنت میں زندہ، یہ کہتے ہیں کہ شہید قبر میں زندہ. اب اس آیت کے تحت تفسیر بیضاوی میں لکھا وَهُوَ تَنبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ حَيَاتَهُمْ لَيْسَتْ بِالْجَسَدِ، کہ ان کی حیات بالجسد، جسم والی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جسمانی حیات ہے. اسی طرح مشکلات القرآن کا میں پہلے حوالہ پیش کر چکا ہوں. در قبر اصلاً تعلق روح ببدن نیس. اور اس کے بعد یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے قرآن کی آیت پڑھیں. انبیاء کی روحیں بدنوں میں واپس آ جاتی ہیں. اس پر مولوی صاحب قرآن کی صرف ایک آیت پڑھے. میں تقریباً 20 کے قریب آیات پڑھ چکا ہوں جو ساری لکھی ہوئی موجود ہے. 20 کے. اب اپنی باری میں بولنا مناظر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک آیت پڑھے کہ انبیاء کی روح واپس آ جاتی ہے بدن میں، قرآن کی آیت ہو. واللہ میں ابھی ان کا عقیدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مدرسہ چھوڑ کر ان کا نوکر اور خادم بن کر زندگی گزاروں گا. ایک آیت پڑھ دے، ایک ایک لفظ پر 1-1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. شاید آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، ایک ایک لفظ پر 1-1 لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا. آپ کی نوکری بھی قبول کروں گا، آپ کا عقیدہ بھی قبول کروں گا. استاد احمد خان صاحب کو چھوڑ دوں گا. نام لیتے ہیں استاد احمد خان صاحب کا، قرآن کی ایک آیت آپ کے پاس نہیں. یہ آیت پڑھیں جس کا یہ ترجمہ ہو کہ انبیاء کی روح بدنوں میں واپس آ جاتی ہے اور وہ دنیا والوں کا کلام سنتے ہیں. اگر قرآن کی آیت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کہہ دیں میں حدیث پڑھتا ہوں قرآن میرے پاس نہیں. کوئی ایک صحیح حدیث جس کا یہی مطلب ہو کہ مرنے کے بعد روح واپس آ جایا کرتی ہے، واللہ 1-1 لفظ پر 1-1 کروڑ روپیہ انعام ہے. اور میں اپنا خون بھی آپ پر معاف کرتا ہوں، لیکن قرآن کی آیت آپ کبھی نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی باتیں آپ نے کی ہیں کہ شہید کی روح، نبی کی روح یا عام آدمی کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جنت کے لفظ سے ہمیں انکار نہیں ہے. آپ ساری وہ باتیں کر رہے ہیں جس کی ہم پہلے سے منکر نہیں ہیں کہ شہید کی روح جنت میں جاتی ہے. باقی آپ کسی قرآن پاک کی آیت سے یا کسی مفسر نے لکھا ہو یا کہیں تفسیر میں یہ لفظ موجود ہوں کہ جنت سے مراد کون سی جنت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. قبر اس کے حق میں جنت کا باغیچہ ہوتی ہے یا اس کے حق میں جہنم کا گڑھا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر روح جنت میں بھی چلی جائے، جنت بالا میں چلی جائے، تو روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ شہید کی جو حیات ہے اس کو ہم روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ مانتے ہیں. اس کو ہم جسم میں واپس تسلیم نہیں کرتے کہ شہید کی حیات دنیا میں جسم میں واپس آ جاتی ہے. باقی آپ کا یہ کہنا کہ شہید یہ تمنا کرے گا اور اللہ سے یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ تو میری روح کو واپس لوٹا دے، بات یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے دنیا میں لوٹا دے، مجھے تو دنیاوی زندگی عطا فرما تاکہ میں تیرے راستے میں پھر جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں. شہید ہونے کے وقت جو مزہ اور لطف آیا تھا اس کو میں پھر حاصل کروں اور پھر مجھے موت دے اور پھر مجھے زندہ کر. اور اس زندگی سے مراد اور اس رد روح سے مراد جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، نہ کہ قبر میں لوٹانے کے مطلب ہے کہ میری روح کو قبر میں لوٹا دے، بلکہ وہ تو دنیا کی زندگی کی درخواست کرے گا اللہ سے، جس کے بارے میں اللہ نے ضابطہ ہے کہ جو آدمی دنیا سے ایک دفعہ جا چکا ہے وہ دنیا سے کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. باقی رہ گیا وہ حبیب نجار کا جو واقعہ آپ نے سورہ یاسین کے حوالے سے پڑھا ہے، قیل ادخل الجنہ، وہی بات ہوئی پھر کہ اس کی روح کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اب وہ جنت میں داخل ہو گئی. ہم نے کب کہا ہے کہ شہید کی روح اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے؟ ہم تو آپ کو عبارت دکھائی ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام مائع تلبس روح کے اپنی قبر میں زندہ ہیں. مائع تلبس روح کے واپسی کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے. تو ان باتوں میں پڑھ کر قرآن پاک کی آیت آپ نے بھی تو کوئی کسی ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے، اور نہ آپ نے ایسی آیت پڑھی ہے جس میں یہ صراحت ہو کہ شہید اپنی قبر میں زندہ نہیں ہوتا، بل احیا موت اور زندگی تک کا تعلق ہی جسم کے ساتھ ہے. روح تو ہوتی زندہ ہے، روح تو ان جسم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ تھی، اور جب جسم کے اوپر موت آ جائے گی اس کی بعد بھی روح زندہ ہوگی. موت اور زندگی جو تعلق ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ ہوتے ہی صرف جسم پر ہے. روح کے ساتھ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی یہ مطالبہ کرنا کہ ہر بات کو قرآن سے ثابت کرو، میں عرض کر گیا ہوں کہ شہید کی حیات اور شہید کے بارے میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے آپ اس کو مان لیں. پہلے جو یہ دو آیتیں سورۃ بقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں شہید کی زندگی کے اوپر، جسمانی زندگی کے اوپر نص ہیں، اور تفسیروں سے میں ان کو دکھا سکتا ہوں اور آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے. آپ روح المعانی کو اٹھا کر دکھاتے ہیں، آپ روح المعانی کو روح المعانی جب ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بریلوی والا کی بھی نسبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب آپ کی باری آ جاتی ہے تو آپ بڑے فخر کے ساتھ روح المعانی کو اٹھاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے کہ جب ہم اسی روح المعانی کو پیش کریں تو یہ بریلوی والی بات ہے، اور جب آپ پیش کریں تو پھر بریلوی والی بات نہیں ہے. روح المعانی نے صاف ستھرا لکھا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیٌ بجسدہ و روحہ، اس میں صاف لکھا ہوا ہے. اب مجھے حق ہے جی مولانا غلط بات کر رہے ہیں، کیا میں روک سکتا ہوں؟ پوری عبارت پڑھیں، پوری عبارت پڑھو. اسی عبارت پر جھگڑا ہوا تھا، اس عبارت میں کچھ اور لکھا ہے، آپ یہ بات پوری نہیں پڑھ چھوڑ دیں ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیں، ہم بات کرتے ہیں. نہیں پوری عبارت پڑھیں، پوری بات ٹھیک ہے، پوری پڑھنے والا میں اپنی تقریر میں پھر آپ سے پوچھوں. ٹھیک ہے، پوری پڑھ دوں. آگے جو کوئی لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کے بارے بخاری شریف میں سید ہے ماں بہنا بیٹی. صبر تو کرو، پڑھتا ہوں نا، میں نے پہلے بھی پڑھا ہے اور آپ اس کے اوپر پہلے بھی اعتراض کر چکے ہیں، میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ بات پہلے پڑھی گئی ہے، آپ کا اعتراض پہلے اس کے اوپر وارد ہو چکا ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب سے میں نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھیں جس کا معنی یہ ہو کہ روح واپس آ جاتی، 1,00,000 روپیہ انعام، تیرا نوکر بنوں گا، مدرسے کو چھوڑ دوں گا، کالا باغ کے مدرسے کو ہم خیر باد کہہ دیں گے. آپ ہمارے استادوں کا نام لیتے ہو. قرآن کی میری بات سنیں. صدر روکتا ہے. ایک منٹ جی، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسے دکھا دی ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں مردہ ہیں. یہ بات، یہ دیکھو نا، قرآن کی آیت کے اندر یہ بات ہو، آپ تائید میں تفسیر پیش کرتے ہیں، وہ تو ہم نے بھی تفسیریں پیش کی ہیں، بات قرآن کی آیت کی ہے. بات ختم. یعنی آپ بھی دکھائیں گے کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ نہیں ہوتے. دیکھو آپ کو مناظر صاحب منع کر رہے ہیں کہ ایسا سوال نہ کرو.
یہ بتاؤ کہ آپ یہ ایک بتاؤ کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ دکھائیں گے نا؟ سارے لوگ سنو، دکھاؤ گے؟ ہم تو دکھا چکے ہیں. کون سی؟ کئی جگہ دکھا چکے ہیں. کون سی دکھائی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے یار؟ اس کا یہی معنی ہے. انہوں نے کہا آپ کے مناظر کہہ گئے اس میں نبی کی بات نہیں ہے. آپ کے مناظر کہہ رہے ہیں اس میں نبی کی بات نہیں ہے، شہید کی بات ہے. اور شہید کی بھی حیات وہی مانتے ہیں جو قرآن میں ہے. قرآن والی حیات تو مانتے ہیں، آپ والی حیات نہیں مانتے. قرآن والی کی بات آپ کہتے ہو شہید اسی قبر میں زندہ ہے. قرآن کہتا ہے لاکن لا تشعرون. کیا نا غلط مانا قرآن کا؟ کیا نا آپ نے غلط مانا؟ آپ نے ہم پر سوال کیا کا مانا بھی سمجھے. لاکن لا تشعرون. دیکھو یہ مانا تھانوی صاحب نہیں سمجھے نا. کون سا مانا کیا تھانوی صاحب نے؟ ذرا اس سے پوچھو تھانوی صاحب نے کون سا مانا کیا؟ نہیں بات سنو نا. نہیں بات کیوں سنو؟ تھانوی صاحب نے کون سا مانا کیا؟ وہ صحیح کیا غلط کیا؟ کون سا مانا کیا؟ نہیں جو آپ نے غلط کیا ہے. کیوں غلط کیا؟ آپ نے کون سی غلطی کی؟ آپ کہو یہ قرآن میں نہیں کہ شہید اس قبر میں زندہ ہے، قرآن میں نہیں کہ نبی اس قبر میں زندہ ہے. انہوں نے کام نے پیش کیا ہے. ذرا یار بتاؤ، اب یہ سارا مناظرہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں اپنے مناظر کا تائید کرتا ہوں کہ یہ مناظرہ بھی ختم کر دیں گے. صرف ایک عبارت دکھا دو، ہم سب کچھ جھوٹے ہو جائیں گے. آپ کے صاحب کی عبارت پیش کی جا رہی ہے. آپ نے کہا ہے نہیں یہ قرآن میں ہے. کیا یہ قرآن میں ہے کہ طلبوں سے روح؟ دو قرآن کی تفسیر کس نے کی ہے؟ تفسیر نہیں. ابھی تو آپ نے تفسیر میں جو ہے وہ بھی نہیں مانتے نا. ابھی آپ مفسرین کے بھی حوالے دیتے ہیں. جناب تفسیر میں کچھ اور لکھا ہے، ذرا پڑھو. تفسیر میں کیا لکھا ہے ذرا پڑھو. ہم نے پڑھو نا تفسیر والی بات پڑھو. کتنی تفسیر ہم نے پڑھی؟ پڑھو ذرا پوری پڑھو. نہیں نہیں یہ رول مانی پڑھو، نیچے نہ رکھو اس کو. پڑھو ذرا اس کو. والاحادیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ وروحہ. اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ روح. جو بات ہے بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہے. پھر یہی بات ہے قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. نہیں جاؤ گے قرآن میں نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. تھوڑی تھوڑی بات بناؤ بھائی، یہ تو یہودیوں کی بات ہے قرآن میں. آپ یہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ نہیں. آپ نے کہا نبی قبر میں زندہ ہے. بھائی آپ نے کہا کہ پھر وہی بات ہو گئی. آپ سمجھا رہے ہیں یار ہم صدر کس بات کے؟ مولوی کی جو مرضی ہے کرتے رہیں. مولانا درخواست کرتے ہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، اگر کوئی گستاخی ہو رہی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. صرف اتنی کہتا ہوں کہ آپ کے صدر بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں. یار آپ کہتے ہیں قرآن میں ہے نبی زندہ ہے. یار کہاں ہے قرآن میں؟ تیسری ٹرن آپ کی ضائع جا رہی ہے. نہیں قرآن میں ہے نبی زندہ ہے. آپ نے بھی یہی تفسیر پیش کی ہے نا. آپ قرآن میں ہے نبی زندہ ہے. کہو آپ نے تفسیر نہیں. قرآن میں شہید زندہ ہے. قرآن میں شہید زندہ ہے. آپ ولاکن لا تشعرون تھانوی صاحب والا منع کرو. ولاکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. زندگی کا شعور نہیں رکھتے. یہی بات ہے کیونکہ ان کی زندگی جنت والی ہے. دنیا کی زندگی کا تو شعور رکھتے ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. آج کہتے ہیں شہید کی حیات ہم مان گئے. یہ مولانا ہم نے یہ پوائنٹ لکھا ہے، انشاءاللہ آخر میں ثالث لکھے گا. انہوں نے لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم شہید کی وہی بات مانتے ہیں کہ شہید جنت میں ہوتے ہیں. یہ بھی ہم مانتے ہیں اور یہ بھی ہم مانتے ہیں روحیں اوپر ہوتی ہیں. اتنا آپ کی مناظرے کا فائدہ ہوا نا؟ فائدہ ہوا الحمدللہ. اچھا یہ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے کہ نبی زندہ ہے؟ نبی قبر میں زندہ ہے. یہ بات کہاں ہے کہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ نبی قبر میں مردہ ہے؟ یہ بات پھر کہاں ہے؟ یہ دکھائیے کہ قرآن میں ہے. صدر صاحب معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ مدعی ہیں نا. یعقوب صاحب نے کہا تھا ہم ایک منٹ یعقوب صاحب نے کہا تھا ہم مدعی ہیں، اور عدالت میں جو مدعی جاتا ہے تو گواہ اس کے ذمہ ہوتے ہیں، ملزم کے ذمہ نہیں ہوتے. آپ مدعی ہیں، آپ آیت پڑھیں کہ زندہ ہیں، اور ادھر ملزم سے آپ گواہ مانگتے ہیں. نہیں، آپ مدعی ہیں، آپ آیت پڑھیں گے، اگر نہیں تو پھر ان کو ٹائم دیں. یہ شروع کریں. یہ حضرات مفسرین جو ہے، یہ حضرات مفسرین یہ گواہ نہیں ہے. نہیں تو ہمیں سارا باریک دو. ہم نہیں یہ تو شور کر رہا ہے یار. یہ تو بات کرنے کی کسی کو نہیں دے رہا. آپ خاموش یہ تو شور کی طرف جا رہا ہے. ان کی باری میں آپ کو دیتا ہوں. نہیں آپ کو دیتے ہیں. آپ آیت پڑھیں، آپ کی یہ باری ہے. یہ باری والی ہم نے ہدیہ آپ نے بھی مرنا ہے. دیکھو میری بات سنیں، آپ نے بھی مرنا ہے. اللہ کو جواب دینا ہے، حق کی تعلیم کر. سیدھی بات کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، گواہ ہے اللہ آپ کا. یہ آج پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے آپ ان کے، یہ میں مانتا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے. آج حق اور سچ کے ساتھ ہیں آپ. یہ آج پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اگر پڑھ رہے ہیں تو کون سی پڑھ رہے ہیں؟ حق کا ساتھ دیں. پڑھ رہے ہیں کون سی؟ نبیوں والی. نبی والی. ٹھیک ہے یہ پڑھ رہے ہیں نبی والی نہیں پڑھی. اور یہ حوالہ دیتے ہیں مفسرین کا کہ انہوں نے یعنی قرآن میں نہیں ہے، مفسر کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے.
کرتا ہوں قرآن میں سے دعا کرتا ہوں آپ ان کے ہونے کے باوجود آپ نے حق بات کیا الحمدللہ. آپ نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے, میرے مناظر تفسیروں سے پیش کر رہے ہیں, یہی بات ہے نا. میں ہاتھ جوکا, بہت اچھا. آپ ساری عوام بھی انہی سے سبق سیکھیے کہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہماری تائید کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن میں یہ نہیں ہے, ساری آپ کی عوام کہہ رہی ہے. دیکھو لگاؤ ان پر نہیں سمجھے, آپ چلا کی بات نہیں سمجھے, ہر بات میں چلا کے دکھانی ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. نہیں مانتے ایک منٹ نہیں مناظرہ شروع نہیں کرتے مناظرہ. میں نے ٹائم روکا ہوا ہے, یہ مناظرہ نہیں کرنے دے رہا. میں نے ٹائم روکا ہوا قرآن ہے. کے علاوہ آپ کی چڑچڑیاں نہیں سنتا میں سوائے قرآن کے کچھ نہیں. یاسر ایک منٹ. یہ غلط کرے. اچھا میں گزارش کرتا ہوں یعقوب صاحب, یہ کام کیا ہے, اب بھی بات کر رہی ہے. یعقوب صاحب میں پھر گزارش کروں گا, میں گزارش کرتا ہوں مناظرہ میں شروع کراتا ہوں. یہ ٹائم میں نے روکا ہوا ہے. باری ان کی تھی لیکن ان کو باری نہیں دیتے. میرے شاگرد ہیں, میں ان کو حکمن کہتا ہوں. ایک منٹ, آپ صدر صاحب نہ بولے, میں بھی ان کو میں حکمن کہتا ہوں کہ یہ باری آپ کو ہم نہیں دیتے. باری پھر آپ کو دیتے ہیں, آپ مدعی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دعوے پہ قرآن کی آیت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ توفیق عطا فرما دے. ایک آیت پیش کریں. شہیدوں والی زندگی کی تشریح احادیث اور قرآن سے ہو چکی ہے. آپ انبیاء کی زندگی اس قبر والی آیت پیش کریں, ابھی دعا خیر کرتے ہیں. ختم بس آیت پیش کرو. شروع کریں جی, ٹائم آپ کا شروع ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو ہے شہید کے بارے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس سے ولا کے ہاں وہ آپ نہیں مان رہے ہیں شہید کو. آپ کے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں, ان کی بات مانیں. بزرگ کی کون سی مانوں بات, آپ پھر نہیں چلے میری گئے. بات تو مانتے ہیں نا آپ لوگ. آپ نے آپ کی قرآن والی مانیں. آپ چپ رہے اہل سنت کے ساتھ دیوبند لکھا ہے, انہوں نے بھی دیوبند لکھا ہے. لیکن ایک قرآن دونوں اپنا عقیدہ لکھا ہے. ایک میں بات کرتا ہوں. جس کی تصدیق ہو جائے. ہم تو حرمین بھیج چکے ہیں. نہیں تو اپنا عقیدہ ہم نے حرمین میں بھیجا ہے. ایک منٹ کہاں آپ یہ بات مانتے ہیں؟ چلے بہت اچھے, فیصلہ ہو گیا. چاچو نے کہا اپنے دونوں کا عقیدہ دیوبند سے بڑا تو حرمین ہے. حرمین شریفین والے کیا کہتے ہیں بتائیے. قدم باز فیصلہ ہوتا ہے, دکھاؤں آپ کو. حرمین ایک ابھی نہ کھولیں. اچھا جی حرم کعبہ پر فیصلہ ہوتا ہے, کرو فیصلہ. نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. پوری بات سنو. نا اس طرح بات نہیں. کعبہ پر بھی نہیں ہوتا. کیسے مسلمان ہیں آپ؟ صبر. اگر ان کے پیچھے حج نہیں ہوتی آمین کروائیں. چپ. آپ کے بھائی نے کہہ دیا, آپ کے بھائی نے کہہ دیا, آپ کے بھائی نے کہہ دیا. یار آپ بات کیوں نہیں کرنے دے, آپ بات کیوں نہیں کرنے دے. حرمین شریفین سعودی عرب میں جہاں جس طرح پاکستان میں مختلف فرقے ہیں, اس طرح سعودی عرب میں حرم سے بھی فرقے ہیں. ہمیں کیا معلوم ہے کہ آپ کو نہیں معلوم نا, یہ کہتے ہیں وہاں کافر نہیں. آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہاں لکھا ہاں لکھے ہوئے تو ہوگا, لکھے ہوئے شاید ہوگا. عقیدے کا مسئلہ ہے, فقہ کا نہیں ہے. جن کے پیچھے آپ حج پڑھتے ہیں, شیخ ابن عثیمین کو جانتے ہیں, شیخ عبد الرحمان فریض کا نام سنا ہے. چھوٹی جی گل انج ہے نا, حرمین شریفین تے تساں دوہیں والے اتفاق کرو. ماشاءاللہ. سنو لیکن انج ہے اپنا اپنا عقیدہ لکھو. دیوبند علی بھی لکھانے آتا ہے. سن نہیں لکھو, اپنا اپنا عقیدہ لکھو. حرمین شریفین یعنی امام کعبہ کو تصدیق کرویں. ٹھیک ہے, بالکل. کہ جیسا عقیدہ صحیح ہے, یہ تصدیق کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. امام کعبہ کا نام امام کعبہ ٹھیک ہے, امام کعبہ کا نام کیڑا ہے, ادھر یہ دسو. یار میں نے کہا ہمیں کیا پتا یہ بات سے وہی عبارت ہے. دیکھو بھائی, دیکھو سارے ہم جب حج پر ہم جاتے ہو, یہاں حج سے شے ہو کر آئے, یہ پتا ہوا. اور شیخ ابن عثیمین, شیخ ابن جبران, آپ ان کو جانتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ جو کہتے ہیں نا نبی اپنی قبر میں سنتا ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں ائمہ حرم کا فیصلہ سماحت الشیخ عبد العزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ تعالی, فضیلت الشیخ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن جبرین رحمۃ اللہ تعالی, فضیلت الشیخ صالح ابن فوزان رحمۃ اللہ تعالی, اللجنۃ الدائمہ. ہمارے دیوبند کی جس طرح محفل کمیٹی بنی ہوئی ہے نا, فتاوی کی حسین اللہ کی تفسیر ہم پیش کرتے ہیں, جواہر قرآن پیش کرتے ہیں. اس وقت ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ اس کے اندر ترمیم ہو چکی ہے. وہ کتاب نہیں جو پہلے نا, یہ الزام ہمارے اوپر یہ لگایا جاتا ہے نا, تو ہمیں کیا پتا کہ یہ بات ہو سکتی ہے جس فرقے کا ہے. اگر میں حرمین ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حرمین کا یہ فتاوی اگر آپ نہیں مانتے, میں آپ کو دوسرا فتاوی. یہ ایک منٹ
امام کعبہ جو خطیب ہے مکہ المکرمہ اس کا فتویٰ ہے اس کا یہاں پر ترجمہ لکھا اور عقیدہ ارشاد آپ نے کہا فتاوی علماء بلد الحرام، اگر اس کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی ان کا یہ خطیب کا فتویٰ ہے، مکہ کے خطیب کا فتویٰ، یہ جو وہاں پر حج پڑھاتے ہیں وہ ان کا فتویٰ، یہ آپ خود پڑھ لیں، اس میں عقیدہ ارشاد توحید کا لکھا، یہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اور یہ عام ملتا ہے ارشاد توحید و سنت والے، یہ قطر سے اسی پر فیصلہ کرتے ہو، اسی پر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کہا کہ سعودی عرب کا فتویٰ، یہ سعودیہ کا فتویٰ موجود ہے، جو پاکستانی ہیں، جو پاکستانی جن کے نام لے تو ہم انہیں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودیہ والوں کو مانتے ہیں، بھائی ہمارا یہ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم بھیجیں گے پھر جب بعد میں جو جواب آئے گا بھائی ہمیں کیا پتہ یہ تصحیح ہم نہیں مانتے۔ چاچو یہ بھیجا ہے، اس کے اوپر حوالہ لگا ہوا ہے، نمبر لگے ہوئے ہیں، اچھا آپ کہتے ہیں جس فتویٰ کے نمبر لگے ہوئے ہیں وہ تو صحیح ہے نا، آپ اس کی اوریجنل کاپی نکلوا سکتے ہیں، آپ اوریجنل کاپی نکلوا سکتے ہیں کہ یہ تحریرات حدیث بھی مانتے ہیں، نہیں مانتے، بہت سارے علماء تو غلط کی کتاب پڑھی ہیں، تفسیریں پڑھی ہیں، حرمین شریف ہمیں کیا پتا کس کا قرآن پڑھو بھائی، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ گل سنو یار، گل نہیں ہے پانی چ مدھانی نہ مارو، مہربانی کرو یعقوب بھائی توارے 5 منٹ بعد شروع کرنا، قرآن دی آیت نبی علی زندگی دی قبر علی پڑھو، قرآن تے والو بات بس اے علماء نے معاملہ الجھدا ہے نا بات قرآن تے والو بسم اللہ کرنا 0 پوائنٹ پہ چلو، یہ تو پڑھنے نہیں دیتا، یہ نہیں شروع خاموش کرتا ہے۔ بھائی، آپ قرآن کی آیت پڑھیں، شہیدوں والی آیت نہیں، قرآن والی نبی والی آیت پڑھیں، نبی والی آیت، نبی والی آیت پڑھنی ہے۔ خاموش بھائی، خاموش بھائی، خاموش، یعقوب صاحب ٹائم آپ کا شروع کرتے ہیں، آپ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قبر میں زندہ ہونے والی آیت پڑھیں، اگر نہیں تو کہیں کہ نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں، پڑھیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں پڑھتا ہوں، پڑھیں، یہ رکا ہوا ہے، مناظر آپ کا جواب دے گا، آپ کا ٹائم شروع ہے، لیکن آیت نہ پڑھی تو پھر یہ بولیں گے۔ یہ سارے بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو یہ بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن پاک وہ تو سمجھ چکے ہیں تقریباً، نہیں سمجھ چکے نا بھائی، نہیں سمجھے وہ سورس کیا ہے، وہ سمجھ چکے ہیں، قرآن کی آیت پڑھیں گے تو پھر بات کھلے گی، ماشاءاللہ، قرآن تے ناس و تبال ناس ہے، قرآن تفسیر لیکن یہ قرآن یہ قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، بس قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، مولانا صاحب میں ایک بھائی آپ بات تو کرنے دو بھائی یار چپ کرو تو کیا کرو شور شرابہ ٹائم شروع ہونے کا ٹائم ابھی سے شروع ہے، آپ اس میں کرو یار، ٹائم میرا ہے جی، ٹائم میرا یار ان کو کب کب تک ٹائم دیں گے، وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹائم میرا، چلو مولانا وہ خیرات میں مانگ رہے ہیں ٹائم، ٹائم ہوا تھا تو کون بولتا رہا ہے؟ مولانا نہیں ٹائم میرا شروع ہوا تھا تو صدر کی گفتگو ہوئی وہ تھی، خیرات میں مانگتے ہیں ٹائم دے دیں، قرآن کی آیت اگر آپ سنیں، ویسے مانگتے ہیں پھر ہم قرآن کی آیت دیتے ہیں۔ سنیں، قرآن کی آیت پیش کریں، خیرات والی کو جناب میں جو کہیں ہم آپ کو قرآن کی آیت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں، کہاں سے ہے؟ قرآن پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن پھر وہی بات، ہم نہیں چلنے دیں گے، دیکھیں نا یہ تو بات 1000 دفعہ ہو دیکھو چکی جی ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے، پھر وہی بات ہوئی، آج قرآن کا حق ہے، اس بھائی نے قرآن کی تائید سامنے کی، میں کھولو آپ سے بھی قرآن، یہی گزارش کرتا ہوں، قرآن مجھے آپ بھی قرآن کی تائید کرو، اس آدمی کو کہو کیا چھدروں میں اختلاف نہیں ہوا، کیا چھدروں والے پریشان نہیں ہیں، صرف ان کی وجہ سے پریشان ہیں، 5 منٹ ٹائم دے دو، یہ لوگ سارے لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ 5 منٹ میں جب بات پوری ہو جائے ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، مکہ بھی نہیں ہے، مدینہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے کہنے کے بعد نہیں یہ ہم قرآن کو دیتے ہیں، حسین علی صاحب نکلو ونجو، علی صاحب کے بارے پروپیگنڈا کر کے اللہ آپ کو جنت دے، حق ادا کر دیا، سچی بات ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، میں اگر پورے قرآن مجید ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ یاد لکھے ثابت کر دے، قرآن کے اندر ایک گل بھائی گل سنو، قرآن مجید اندر ہر جگہ تے قرآن مجید استاد جی تانوں استاد یعقوب قرآن نال لے کے دی قرآن دی پھکی تانوں دے دی تو آرام سنو تو صحیح نا، پوری سنو، یہ ایسا صرف یہ ہمیں قرآن دیتے ہیں۔ وہ کہتے لا تقربوا الصلاۃ، اگلی گل کوئی پڑھنی بس، نبی علی آیت انہاں نوں مت دے، نبیوں والی آیت آپ نے کون سی پڑھ دی ہے؟ اگر نبیوں والی میں نے نبی والی پڑھی، السلام علیہ یوم
वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअस व ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए साफ इससे मैंने लफ्ज दिखाए थे कि नबी कब्र में मैयत है। नबी के लिए आयत पड़ी थी। आप एक आयत पढ़ रहे हैं। आपने इनके हाथ में कुरान दिया है, आपने इनके हाथ में कुरान दिया, इसको कहो कुरान खुदा के लिए कुरान खोले, कुरान खोले। कुरान का दावा है पेश करने का मुंह बंद कर। माशाल्लाह, क्या बात है, शोर है सारा भाई शोर भाई नंबर है, सुनते नहीं बात। क्या बात है, कुरान पेश कर। कुरान पाक की आयत पढ़ने से पहले, कुरान पाक की आयत पढ़ने से पहले मैं ये सारे आदमियों को जानदारी के साथ अपनी आखिरत में अल्लाह के सामने जवाबदेही को हाजिर नाजिर रखते हुए ये बात याद करना चाहता हूँ कि कुरान पाक की आयत का एक मतलब ये मौलवी साहबान कर रहे हैं और कुरान पाक की आयत का एक माना और मतलब मौलाना हुसैन अली साहब, मौलाना गुलामुल्लाह खान और तमाम अकाबिर उलमाए देवबंद तफसीरों में कर चुके हैं। और इस तरह यह तफसीर हमारे पास भी पढ़ी हैं, उनके पास भी बहुत सारी तफसीर पढ़ी हुई हैं। मुफस्सिरीन ने जो अरब में थे, अजम में थे और सदियां पहले गुजर चुके हैं और कुछ करीब के ज़माने गुजरे हैं, इन मुफस्सिरीन ने कुरान की आयत के मफहूम और मुराद को ज्यादा समझा है या इन्होंने ज्यादा समझा है? ये बात मैं ये बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ। केड़ी आयत है जो समझे? वही भाई वही आयत पढ़ दूं। कुरान पाक की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये कोई बात नहीं भाई, आप खामोश रहें, मैं इशारा कर रहे हैं। कुरान पाक की ये आयत हयात शुहदा के बारे में है और इसी आयत से तमाम मुफस्सिरीन ने अंबिया की हयात को साबित किया है। इस आयत से कुरान पाक की इस आयत से तमाम मुफस्सिरीन ने, तमाम उलमाए देवबंद ने, पूरी 14 सदियों की उम्मत ने इससे हयात अंबिया का इस्तदलाल किया है। और हदीस में अलग से अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम यसल्लून कि तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज का जो मतलब आप लेते हैं कि वो बतौर इबादत नमाज पढ़ते हैं, हरगिज नहीं। बतौर इबादत नमाज वहाँ नहीं होती, बल्कि अंबिया बतौर तलज़्ज़ुज़ उनकी रूहानियत इस हद तक उनके जिस्म के ऊपर गालिब आ चुकी होती है कि उनको इसके बगैर सुकून महसूस ही नहीं होता। वो बतौर लज़्ज़त की नमाज पढ़ते हैं और इसको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और उम्मत के तमाम उलमा इसको कबूल करते आ रहे हैं। तमाम उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन का इसके ऊपर इजमा है। आप किसी एक मुहद्दिस से, किसी एक मुफस्सिर से ये दिखा दें कि ये हदीस जो है ये गलत है, ये ज़ईफ है, ये मौज़ू है, इसके ऊपर किसी कुरान पाक की आयत का वही बात सबके सामने अर्ज़ करूं कि कुरान की आयत का वो माना और मतलब मुतबर है जो मुफस्सिरीन कर चुके हैं। जो आप हजरात मैंने कर रहे हैं हम उसको नहीं मानते, हम मुफस्सिरीन के मतलब को मानते हैं और मुफस्सिरीन ने इन्हीं आयत से कुरान वो आदमी ठीक कह रहा है के हवाले से ये बात आप दिखा सकते हैं, ना किसी हदीस के हवाले से आप ये बात दिखा सकते हैं और ना किसी उन मतबर उलमा के हवाले से जिनको आप भी जानते हैं और जिनको हम भी मानते हैं। कल जो अहमद खान लिखा था वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साहब एक मिनट टाइम हो गया हुण उन्हें मंगी आई नबियां ते आयत ते शुहदा ली आयत ये 5वीं टर्म दे विच उहा आनी पई है और यादे पैन शुहदा इथां ही जिंदा ते तुसा कुरान हदीस जो को नहीं दिखाया भी वो जन्नत ही जिंदा। कुरान दी कितनी आयत हो गई जी? 26 आयत कुरान दी हो चुकी हैं कि ए दुनिया वाली कबर दी जिंदगी नहीं, दुनिया वाले कबर दे अंदर रूह लौट के नहीं आंदी, जन्नत वाली जिंदगी है। शुहदा दी हदीस दिखाई है कि ओ सब्ज रंग दे परिंदे दे पेटां जी जन्नत दे अंदर हैं, उथे सैर करन खांदे पींदे। अच्छा अल्लाह अलहिकनी बिरफीक लाला बुखारी वगैरह इस तरह हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा दे अल्फाज के मन जन्नतुल फिरदौस से मावा हो, ऐ मेरे अब्बा जी तुसां जन्नतुल फिरदौस विच पहुंच चुके हो। हुण दसो जन्नतुल फिरदौस जमीन ते कि आसमानां ते? कुरान दी आयत उन्हें नहीं पढ़ी, तुसां पढ़ो जी कुरान दी आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की 26 आयत पढ़ी लेकिन वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इसका मतलब इन्होंने अपनी तरफ से किया। मैंने जो मतलब किया था वो अल्लाह के कुरान से पेश किया था कि वदखुली जन्नती उदखुलुल जन्ना,
اور اسی طرح اب شروع بل جنہ ان کی حیات جنت کی ہے. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پڑھی, انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کے اندر آنے کی تمنا کرتے ہیں, جسم کے اندر روح آتی ہے, یہ لفظ نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جھوٹ بولا ہے. حالانکہ یہاں پر ترمذی شریف صفحہ نمبر 130 کے صاف موجود ہے. اپنی باری کے اندر صبر کو کہیں, آپ تھوڑا سا صبر کریں. آپ حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ارواحهم فی طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں هل لکم تشتہون, کسی اور چیز کی خواہش ہے کہ نہیں؟ میں بتا رہا ہوں حدیث, اللہ کے رسول کی حدیث تفسیر کر رہا ہوں قرآن کی حدیث کے ساتھ. قرآن کی تفسیر میں نے میری بات اپنی باری میری باری کے اندر آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اپنی باری کے اندر بولیں جناب. میں نے آپ کی بات ساری توجہ سے سنی, آرام سے سنی. اپنی باری کے اندر جواب دینا. اب میں نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی کہ شہید جنت میں زندہ, قرآن کی تفسیر حدیث سے کی شہید جنت میں زندہ. انہوں نے کہا کہ جسم کے اندر روح نہیں آتی, حالانکہ حدیث کے صاف الفاظ وہ کہتے ہیں انترد ارواحنا فی اجسادنا, اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر لوٹا دے. اب انہوں نے نہیں مانی اور بات کو ٹالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تھانوی صاحب نے لکھا کہ قبر میں زندہ فلاں نے لکھا, حالانکہ تھانوی صاحب کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں قبر اس گڑھے کو کہتے ہی نہیں. الانبیاء وحیون فی قبور مسلون پڑھواری یہ دکھا دو. ٹھیک ہے جی, اسی پر فیصلہ ہوگا کہ تھانوی صاحب نے لکھا کہ قبر اس کو کہتے ہی نہیں. یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب اشرف الجواب جس سے انہوں نے پڑھا نہ وپار دی گل کرو نا. اشرف الجواب منگیے فیصلہ ہو سی, فیصلہ ہوگا, مانیں گے اس کو. حرم کعبہ تے فیصلہ نہیں حضرت تھانوی تے ہو سی, مانیں گے مانیں گے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے, مانیں. دعائے خیر, میں نے جو لفظ کہے انشاءاللہ وہی لفظ ہوں گے, اگر نہ ہوئے تو ہماری اور اگر ہوئے تو ان کی شکست ہے. چھٹی ہو جائے گی, چھٹی ہو جائے گی. یہ لفظ چلو میں بھیج رہا ہوں جی. یہاں پر کیمرہ, ایک منٹ پہلے یہاں پر کیمرہ لگائے تاکہ جو ہمارے ناظرین دیکھیں گے مناظرہ ان کو بھی پتہ چلے. ہاں نا جی, حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں. سبق پڑھ اس کا جی سیاق سبق پڑھ اس کا. ٹھیک ہے, ایک منٹ سیاق سبق سارا پڑھے. اچھا چلو یہ لے لو سبق پڑھنا پتہ لگے. پوری بحث پڑھو, میں ایک ایک لفظ کا اس کا ذمہ دار ہوں میں. چاچو انشاءاللہ اونچی آواز میں بس ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے, آخری عبارت ہے اس پر. مبارک ہو جی انشاءاللہ بیٹھ جا, فیصلہ ہو گیا. سبق پڑھتے نہیں تو گنجے پڑی ہوئے نہیں. ہاں نہیں سیاق سبق پڑھائیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ. اس کا پورا سیاق سبق بھائی اب اشکال تو سنو میں سارے, میں نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اشکال تو جب ہوتا جب قبر سے مراد یہ گڑھا ہوتا جس میں ٹھہر جاؤ نا, جس میں لاش دفن کیے تھے. حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں بلکہ اعلی مثال کہتے ہیں. قبر وہاں پہنچ کر کسی حال میں منتفی نہیں, وہاں پہنچ کر کسی حال میں منتفی نہیں, خواہ مردہ دفن ہو یا نہ ہو. اس اعلی مثال کے نہ جاننے کی وجہ سے بات کرتے ہیں کہ عوام کی قبر ذرا بڑی رکھنی چاہیے تاکہ مردے کو بیٹھنے میں تکلیف. اس قبر کے اندر تو بس پھر کیا ہوگا اگر اپنے دشمن کو ستانا تو اس کی قبر ذرا تنگ بنا دی جائے تاکہ مر کر بھی اسے چین نصیب نہ ہو. بعض لوگ اپنے دشمن کے لیے تمنا کرتے ہیں کہ مر کر بھی مصیبت سے نہ بچے تو اچھا ہے. برکف یہ جتنی بات بھی لکھی ہے اس کا اشرف الجواب نبی السلام کا ٹھیک ہے یا غلط سارے بزرگ بیٹھے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہمارا ہے کہ حشر روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. اب کے لیے بیٹھے ہیں اور جو گل سڑک خاک ہو جائے گا اس کو حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے پھر تر تازہ بنا کر معشور فرمائیں گے. لیکن وہاں اس جسم کی خاصیت بدل جائے گی. بلکہ یہ عام آدمی کے لیے بات کر رہے ہیں اور یہ بات سمجھا رہے ہیں. اس عبارت پر مناظرہ ختم ہوگا. ابھی میں نے لفظ دکھایا ہے, تھانوی صاحب نے کہا کہ اشکال تب ہوتا کہ قبر. میری بات سنیں, ایک منٹ میری بات سنیں, ایک منٹ صرف ایک منٹ
میں عوام کو اپنی بات سمجھا دوں صرف 1 منٹ only 1 منٹ کیا نبی کا جسم اشرف الجواب میں یہ جھوٹ ہے اور ہر جگہ پہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہے. یہاں پہ نبی غیر نبی میں فرق کیوں نہیں کرتے؟ اور ہر جگہ پہ نبی غیر نبی میں فرق ہے. نبی سوئے وضو نہ ٹوٹے تو اور میں اشرف الجواب نے تکلیف کر دی. وہاں پر میں پوری ضروریت آپ سے تکلیف ہو گئی. خبر کسے کہتے ہیں؟ صبر بھائی ایک منٹ نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں ہے. صبر بھائی صبر. فرق ہے نہیں. بات یہ تھی، بات صرف یہ تھی کہ حوالہ دکھایا، حوالہ دکھا دیا. میں کہتا ہوں پرانی ترتیب آپ کی میں نہیں کرتی، میں ختم کروں گا. نہیں، نبی اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کا رد لگانے والے قرآن سے جسم مثالی دکھائے، قرآن سے جسم مثالی دکھائے. جسم مثالی قرآن پاک سے جسم مثالی دکھائے. قرآن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ قرآن پاک سے جسم مثالی دکھائیں. ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ تھن مثال کسی باتوں کو جن کی وہ بھی مانے. بھائی میری گل سننا روزی لوڑ کو گل صاف جی تھوڑا سا بڑے پیار نال بڑے حساب نال بلایا کوئی پنجواں بندہ کوئی جس میں وعدہ کی گل ہے نا یہ گل غلط ہے بھائی. کو بھائی امتحان میں کتنی دفعہ روک چکا ہوں، حالانکہ اتنے یہ چاہے شرلی بیٹا پیچھو میں نہیں انہیں پوری گلا کرو دیو کل یہ گل نہ ہوئی بھائی ادھوری گل ہے بھائی بولا بھائی گل سنو نا خاموشی نال ایک منٹ ہوں تساں مناظرہ کر کے دے آپ کر کے دکھا گل کرو دیو ہوں بھائی یونس گل کی میں خفا تھی نہیں اسی گل یہ گل چپ کر میں چپ کرنا گل یہ مکائی آئی بالکل کوئی بندہ عوام دا گل کو نہ کرے سی بغیر دو بندے ہوں سن گل کرنی پے گی. ہوں میرے بھائی گل صاف جائے اصل تھوڑی گلا سن دیتی دعائیں بلا دیا آسان ان پتہ لگ گیا جن ہر بندہ اپنی اولاد تو واقف ہو کیڑا بندے نہیں اپنی اولاد کا پتہ گل کھلوتا پیا ان کا واقف کی کھلوتے ہیں جن ہر بندہ اپنی اولاد کا واقف ہونا. اس تو اگلی گل میں ہو نہ آ سکتا ہوں آخری گل یا تو مناظرہ یہ ختم کر دے ختم کرنے پیا یا ہوں کتاباں چھوڑ کے قرآن پاک دا حوالہ دے سکتے ہو. میرے گل سننا روز تو علاوہ اپنا ٹائم گن کے تو ٹھیک ہے نہیں تو آسان یہ سارے پتہ لگ گیا ہے انہیں پتہ لگ گیا جن اپنی اولاد سارے پتہ لگ گیا بھائی کوئی گول کی گل کو نہیں بڑی اچھی بہت بہت اچھی ایک میرا بھائی ایک مسئلے کی گل ہے یہ قرآن پاک کی ایتم پڑھیاں اور حوالے سنے نساں یہ گل نہیں جڑا بندہ ڈانڈ پکا کے یہ گل کر کے ہر بندے کو پتہ لگتا ہے میری گل سننا ہر بندے کو گفتگو تو پتہ لگتا ہے بھائی کیا بندہ فلانا گفتگو کرنا پیا کیا کس پاس نہیں کرنا پیا اور وہ جواب دینا پیا کہ نہیں دینا پیا. یہ جواب محسوس نہیں کرنا تھوڑے جواب نہیں آئے ہوں میری گل سن کس تو اگاں واتی بندی والی گل کو نہیں اگاں تم قرآن پاک آنے ہو وقت حوالے دینے چاہنے ہو ٹائم ہور گن گن کوئی گل کو اس ٹائم تے یہ سننا اس ٹائم تے سارے پتہ لگا کوئی حوالہ کوئی اس ٹائم تے یہ سننا ابھی تو بیگا سن صاف جی یہ ٹائم ہے نا ہن لا ٹائم گزر چکا ہے. اس ٹائم تے سارے پتہ لگ کھلوتا ہے کیا یہ گل میں کی ٹھیک کی جان تھا غلط او سارے دسو میں غلط اس لوگ کا ٹائم کھڑنا ٹائم کھنو وہ ٹائم عبداللہ وہ ٹائم نہ واقفاں کوریاں نہ سانو اتنا علم ہے تے نہ اسا قرآن نو سمجھنے نہ حدیث نو سمجھنے یہ شے پڑھتے پین اردو سنتے پے اردو سنتے پے بالکل چھبی ہے تو اردو سنی کھلیا ترائے ایتا اردو سنی کھلیا چھبی ہے تو اردو سنی کھلیا. اچھا ہوں گل یہ جڑا انہاں دا ایک دوجے تے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جیڑا مہینہ یہ کرے نے انہاں ایتاں دا اس مہینے نو وہ تسلیم نہیں کرے نے جیڑا مہینہ وہ کرے نے اس نو یہ تسلیم نہیں کرے تفسیر سنو نا میری گل. اچھا انہاں 26 آیات پڑھیاں انہاں ترائے پڑھیاں انہاں جیڑیاں ایتاں پڑھیاں گئیاں انہاں دے تے تفسیراں تے لکھیاں پئیاں سن جو گڈی کتاباں تے پین مفسرین لکھے ہونے اور او مفسرین پہلے والے بہتران اج والے مفسرین نالوں مثلا 14 صدیاں وچ بہت سارے مفسرین گزر گئے. یہ جڑیاں 26 آیتاں ہیں وہ تے انہاں دی جڑیاں ترائے آیتاں ہیں
یہ بھی مفسرین دے حوالے دین جڑی انہاں ایتاں دا ترجمہ پہلے مفسرین کیڑا کر گئے جیڑیاں 26 ایتاں انہاں پڑھیاں انہاں 26 ایتاں دے وچوں چلو 26 نہیں تو کم از کم 6 ایتاں تا ایسیاں ہون جنہاں دا پہلے یہ محنت تھی ہوئے جیڑا اج تھی ماشاءاللہ جائز گل ہے نا اچھا اس واسطے تساں 6 آیات دی تفسیر رکھو ایک منٹ میری گل 6 آیات دی تفسیر رکھے سو یعنی جیڑے پہلے مفسر تفسیراں لکھ چکے 26 آیتاں قرآن دی نہیں وہ تو ایتاں تے 26 ہیں 26 جو صرف 6 دا لکھیا سو کون اے ٹھیک ہے یہ جڑیاں ترائے پڑھیاں نے چپ یار چپ کر اچھا وہ 6 دے لکھیا سن یہ ترائے دے لکھیا سن اگر وہ 26 آیتاں دے وچوں 6 آیتاں دا معنی ایسا لکھا دین جیڑا اج یہ کرنے پین اس تو پہلے علماء کر چکے ہیں بالکل ٹھیک ہے باقی انہاں تو میں نہیں پتا تو کم از کم میں جڑے میرے وس دے لوگ ہیں وہ تسلیم کرے سن اس گلوں کہ کیمرہ لاؤ جی تشریح کرنے لگے ٹھیک ہے جی کیمرہ لا بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانی نہیں جی کتاب ٹھیک ہے زبانی نہیں سب تو پہلے نبی صاحب دی حدیث تفسیراں لکھی ہیں ایک مختلف نہ لکھے پین قرآن تے باؤ بھائی باؤ باؤ نا بھائی ٹھیک ہے اور قادر دا مناظرہ ختم ہوا یہ نہیں دیکھو جو اساں پانی سے شامل میں کیا مخان دی گل سنو حمید اللہ بھائی میری تھوڑی جی درخواست اس مجمع نو کٹھا کرن والا اج تو مہینہ پہلے میری کوشش ہے میں مہینہ تھی اس کوشش تو لگا ہاں تے اج اللہ تعالی موقع دیتا ہے بھائی وہ میرا پیٹ ہے پوترا اس میں نو آکھیا ہے بھائی مدینے شریف جڑے امام ہے اس دا قیدا اس بعد تیرے جڑے ہیں مولی یہ اپنا فرقہ مذہب لکھ دین بھائی مذہب کیڑا ہے باتی اساں ساری ہار ہے لکھ کے نہ دے سن کہ انہاں دا مذہب کیڑا ہے نمبر 1 اس تو بعد دوجا ہے کہ جڑا مکے مدینے امامت پہ کر ویندے ہے اس دے کیتے تے کھلو ونجو میں تے جائلا میں تے نہ بھئی میرا خود پوترا یاد رہیا بیٹھا وہ دو طرح بیٹھا سامنے بیٹھا ہے اس تو بعد انہاں دا کتھائی درست پاکستان دے وچ ہوے یا پاکستان دے وچ انہاں دا کوئی عالم ہوے ملتان تائیں کوئی نہ جائے نہ کوئی درس ہوے یا عالم ہوے اسا نانا تو ہن او جائے نہ انہاں اتفاق کی دیکھ بھائی مکے مدینے جڑا امامت پہ کروے نا اس موقع تے پوری دنیا دی پوری مسلماناں دی حج پہ گل شروع کرو یہ قرآن دی تفسیر میرے بڑے چلو جی قرآن دی تفسیر میں چاہتا بھائی خاموش کیے مکو لالا بڑے 4 گھنٹے تھے مکو بھائی یار قرطبی دکھائے جی کسی کو قرطبی جلد 15 ہوگا نا جلد 15 14 پرا پئی نہیں قرطبی اتھائی تلے ہے قرطبی میرے علی قرطبی جو پکڑ جلد قرطبی جلد 15 نا نا لا لا اسا دیاں بھئی سیدھی گل ہے یہ راٹ موقع قرآن نال تے قرآن والے پاسے تو نہیں بیٹھا نا اللہ اتنا قرآن والے پاسے کھولو عوام والا بندہ کوئی نہ بدھی 228 کرے کوئی بندہ عوام سے جلد 4 صفحہ 163 اردو والی مائی دی دکھائے جی مائی دی اوتے پئی انہاں بے غبار حوالہ مائی دی اوپر روپے ہوتے اوپر روپے نے بچا جان خان حکمت گل کر کے حوالے بولے رہتے ہیں مائی دی صفحہ 927 میں کرنا میں ایک مذاق والی گل ہے صفحہ 927 یہ حاجی امیر کا ٹفیل ہے نا ادا بھتیجا اکبر ہے نا ادی شادی تھی یار ان کو کشاف ٹفیل دادا شاہی جی نائی تا انہاں دول شو لاندے یہ حاجی امیر روک بیٹھے اساں شادی دے نا کیوں نہ وانے بس تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف کام کیتے لوگ دول اساں نا وہ آیا اس کہ پترے دی کیوں سے بیٹھے اکی آدن بھائی شادی دے دول اساں نہ آنے میں سنو دے خلاف اس کہ وینے اجا سنو دے خلاف ہے اساں نہ بانے سر کی دنے انہاں کہ حاجی امیر صاحب یہ شادی دے کیوں نہ آنے پہ تھوڑے دے بھتیجا کھکا
کیوں نہ کہ یہ بھائی سنو کے خلاف کام کرنے پہ یہ دول سرنا ہی اصل نہ اٹھا کے اگر سنو کے خلاف بالکل یار کتے مجھے کم تھے کہ اگر سنو کے خلاف ہے اسا ہی نہ بانے ٹھیک ہے اسا کے لکھیا پہ بھائی سینا میراثی بندیالا والا ایتھے گاؤں نہ ٹھیک ہے لکھی پہ کتاب رکھنے کے انگار اگر یہ ڈھوئے والا کو نہ بھائی سینا بدانا گاؤں نہ آوے تے دبا سنو کے خلاف بات گل ایک گل سینا بدانا تو نہیں لکھی پہ یہ سنو کے خلاف دو دم کے سنو کے خلاف یہ ڈھوئے والی گل آکھن بھائی سینا بدالی لکھیا پہ ہوتا نہ بھائی ایتھے سینا بدالی آیا گاؤں دا سنو کے خلاف یہ ڈھوئے والا آکھن تے تقریر نہیں یہ گل ہوے نا یہ بالکل محدثین دے حوالے جو مفسرین یہ میں ڈھوئے والا نہ دا پیا ڈھوئے والے آکھن سینا بدالی کو آیا اور چھوڑی نہیں کرا تھا عبد القادر میری گل سن یہ جیڑی گل تو ہٹ گئے مثال طور تے ہن اے جیڑی گل ویڈیو ریکارڈ تھی گئی ہے اور ایک جی امام کعبہ تو جی مل گئے یہ گل کہ اچھا حالانکہ یہ مل گئے اس کتاب دے جڑا لکھے ہوئے نا بھائی یہ درست لکھے ہوئے نہیں یہ آپ نے جان اس گل ترمیم تھی گئی تبدیلی تھی گئی انسان دے کول جان تو زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے قطرہ چپ کرو یار اچھا قطرہ چپ کرو اچھا انسان دے کول دیکھ میں انسان دے کول جان تو بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے ایمان تو بعد عزت ہے عزت تو بعد جان ہے تے چوتھا نمبر مال دا لگدا ہے اچھا جس مال نو اسا ہر شے تو عزیز سمجھنے اور ایمان نو اسا عزیز نہ سمجھنے امام کعبہ اتھے ہی ہے اسا بھی اتھے ہی ہاں جی نا سعودی عرب وہینا کوئی اوکھا کام ہے سونا سعودی عرب وہینا کوئی اوکھا کام ہے جڑے لوگ لاکھ روپے اللہ دے راہ تے قربان دینے وہ اس فتنے نو رفع کرن واسطے کیا 50,000 60,000 10,000 روپیہ نہیں دے سکتے ہیں کہ اسیں اپنے گرو جو کرے نا امام کعبہ دے کول بندہ لگے ہوئے سی جڑا یعنی دو بندے بے شک لگے ہوئے سن دو بندے لگے ہوئے سن وان کی دوہاں دے عقیدے لکھے گدی ہوئے سن بھائی انہاں چوں کیڑا درست ہے کیڑا اس گل تے فیصلہ اگر کرو تے انہاں چھوڑ مولی تے کدی کدی گل نہیں مننے نے میں اس گل تے آیا اچھا سن ایک منٹ اس تو علاوہ دوہیں فریقین دیوبند لکھا ہے مدرسہ دیوبند دا قائم ہے دیوبند ہندوستان چے اتھے تا بندہ چھپی بارڈر تو لگ ہوئے سی لگ ہوئے سی خاتی بانی وڑا ہے اگر دیوبند وچ یہ دوہیں قید لکھ کے بھیج دیتے ہوئے کہ علماء دیوبند اسی چو کیڑے دی تصدیق کرنے تے کیڑے دی تردید کرنے تے جیڑے دی تصدیق کرنے وہ صحیح ہے تے جیڑے دی تردید کرنے وہ غلط ہے اس گل تے فیصلہ کرو تو وہ بھی محنت امین ہے کیونکہ ہاں کیشو وہ نہیں ہو رہے یار بخاری شریف حضرت ہر سال روایت